والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فقاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہ گلگوں قباب بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. اور اصل نسل صفاف وصل وجہ خدا اصل نسل صفاف وصل وجہ خدا ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. آج کی یہ محفل شان پنجتن پاک اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. بفضل تعالیٰ آپ نے ماشاءاللہ ہمارے سہراب قادری صاحب ان سے ان کا کلام سماعت کر لیا ہے اور میرے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور دلبر شاہی صاحب اور دیگر خطبہ سے اور ہماری محفل میں جو زندہ نقیب اور زندہ دلی کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے زاہد بھائی بہت خوبصورت انداز میں آپ کو وہ مزید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ رہیں گے. چونکہ کوہرے کی وجہ سے مجھے جلدی سے یہاں سے نکلنا ہے اس لیے بہت مختصر سی گفتگو کر کے
میں یہاں سے روانہ ہونا چاہوں گا، لیکن میرے بعد بھی محفل جاری رہے گی، اس لیے آپ کو محفل کے تقدس کا خیال کرنا ہوگا۔ مجھے یہ حکم ہے کہ ہمارے یہ شعیب بھائی اور ان کی ٹیم نے مجھے حکم دیا کہ یہ محفل ہر سال 5 تن پاک کی شان میں رہتی ہے، 5 تن پاک ان کی شان میں رہتی ہے۔ تو چونکہ گھنٹے بھر میں یہ 5 حضرات کی شان بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے، حالانکہ اللہ کی عزت کی قسم زندگیاں ختم ہو جائے گی، لیکن کسی ایک ہستی کی شان بھی مکمل طور پر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بیان کرنے والوں کی زبان کی حیثیت کیا اور اوقات کیا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ان 5 تن میں جو سب سے پہلی ذات ہے اور انہی کے صدقے میں بلکہ 4 تن کو شان شوکت عظمت ملی، بلکہ 4 تن کیا پوری کائنات کے اندر جس کو جو ملا ان سے ملا، جتنا ملا ان سے ملا، جس کو ملا ان سے ملا، اور قیامت تک جس کو جتنا ملے گا اس انہی کے صدقے میں ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے فرمایا اے محبوب اگر ہم تمہیں پیدا نہ کرتے یا تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتے۔ آپ اندازہ کریں ان کا صدقہ کس کس کو ملا اور کس طرح سے ملا۔ میں اپنی قوم کے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اور اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ دراصل بات اتنی ہے ہم نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا، ہم نے رسول اللہ کی وہ قدر نہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا، ہم نے اصحاب مصطفیٰ کی وہ قدر نہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا، ہم نے اہل بیت مصطفیٰ کی وہ قدر نہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا، ہم نے اولیاء اللہ کی وہ شان نہ پہچانی جیسا کہ شان پہچاننے کا حق تھا۔ دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے، اور یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم و تحقیق کے ترازو میں تولنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ علم اور تحقیق کے دروازے کہیں اور ہوتے ہیں، لیکن یہ ذات وہ ذات ہے، انہیں صرف ماننا ہوگا، انہیں صرف ماننا ہوگا، اور علم و تحقیق کے ساری رانائیاں ان کے قدموں پہ نچھاور کرنی ہوگی۔ کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، آپ نے سنا ہوگا قارون نام کا ایک شخص تھا، اللہ اکبر، یہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن ہوتا تھا، اور قارون تھا، اللہ اکبر، اس کو توریت کی تلاوت کا اتنا خوبصورت ہنر تھا، اتنے اچھے انداز سے وہ توریت کی تلاوت جانتا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس سے جو ہے وہ توریت سنا کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو فرمائے، اپنی قوم کو حکم دے کہ وہ زکوٰۃ نکالے اپنی مال کی، یعنی کہ جتنا مال اللہ نے دیا ہے اس کا 2.5% حصہ بطور زکوٰۃ نکالے۔ اللہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے درمیان تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جتنا دیا ہے اس کا 2.5% غریب مسکینوں کے لیے تمہیں نکالنا ہوگا۔ جب لوگوں نے سنا تو سب سے زیادہ مالدار قوم میں کون تھا؟ قارون تھا۔ قارون اس کے پاس بڑا خزانہ تھا، یہاں تک کہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ قارون کی جو تجوریاں تھی اس کی چابیاں جانوروں پر لاد کر لائی لے جائی جاتی تھی۔ اندازہ کریں جب اس کی تجوریوں کی چابی کی اتنی تعداد ہے تو تجوریاں کتنی ہوگی، اور تجوریاں اتنی ہوگی تو اس کے پاس مال کتنا ہوگا۔ لیکن جانتے ہیں انسان کی پہچان کب ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، کھانے کے وقت پہچان نہیں ہوتی، نعرے کے وقت پہچان نہیں ہوتی، بلکہ جب کوئی چیز قربان کرنی پڑے تب پہچان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ہی ہوا، اللہ پاک امتحان لیتا ہے۔ ارے وہ اللہ ہے، اگر وہ چاہے تو غریبوں کے لیے ایسے درخت پیدا کر دے جس پر صرف غریبوں ہی کو مال ملا کرے، وہ شان والا ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ لیکن اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے مالداروں کے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے، اور وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا زکوٰۃ دینی ہوگی، سب لوگوں نے جو وہ تسلیم کیا، لیکن قارون چونکہ بڑا مالدار تھا، اس کے کہ میری
دولت اتنی ہے، 2.5% اتنے ہو جائیں گے، اس کو زیادہ لگنے لگا۔ آج کے مالداروں کو بھی ایسے کچھ لگتا ہے، یار اتنا دے دیں گے تو کیا، نادان ہے۔ اللہ اکبر، 97.5% اپنے لیے رکھ رہا ہے اور 2.5% اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، وہ بھی اس بشارت کے ساتھ کہ جس نے زکوٰۃ دے دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس نے زکوٰۃ دے دی، پتہ چلا جو بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے اس کے مال کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آج مسلمان کہتے ہیں مولانا میرا مال چوری ہو گیا، میرے مال کو لے کے بھاگ گیا، میرے مال پہ ریڈ پڑ گئی۔ میں کہتا ہوں زکوٰۃ صحیح نہیں نکالتے۔ جس دن مسلمان صحیح طور پر زکوٰۃ نکالے گا اس دن تیرا مال بھی محفوظ رہے گا، تو بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے اس مال کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، اس میں آگ نہیں لگ سکتی، وہ مال پانی میں ڈوب نہیں سکتا۔ یہ تو حفاظت ہوئی، اور اس کے بعد برکت کیا ہے؟ اگر ایک دو گے کم سے کم اللہ تمہیں 10 عطا کرے گا۔ ایک کا 10 اگر کوئی اعلان کرے، 1 2 10 لے کے جاؤ، 1 2 10 لے کے جاؤ، کتنا نادان ہے انسان۔ اگر 1 کے 10 کا نعرہ لیڈر لگائے تو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہاں تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے 1 دے گا تو کم سے کم تجھے 10 دیا جائے گا، پھر بھی لوگ دینے کو تیار نہیں۔ یہ کم سے کم 1 کا 10 ہے، نیت اور اچھی ہے تو اللہ تجھے 70 دے گا، نیت اور اچھی ہے تو اللہ تجھے 700 دے گا، نیت اور اچھی ہے تو اللہ تجھے بے حساب عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، اندازہ کریں، نعرہ رسالت، اور نیت اچھی ہے۔ میں ترتیب وار اہل بیت اور حضور کی ذات پڑھنا چاہتا تھا لیکن بات نکل آئی۔ اللہ کی شان یہ ہے اس کی راہ میں جو دو گے اللہ اس سے بہتر دے گا، دینا شرط ہے۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک کہ تم تقوی پرہیزگاری اور نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ میں تھوڑا سا دور ہو رہا ہوں عنوان سے لیکن جلدی سے قریب آنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن توجہ کریں، جو دو گے، دیکھو وقت دو گے اللہ بہتر وقت دے گا، زندگی قربان کر دو گے اللہ کے لیے اللہ تمہیں اس سے بہتر زندگی دے گا۔ آپ دیکھو اللہ نے قرآن میں توجہ کرنا، اللہ نے قرآن میں کسی مردے کو زندہ نہیں کہا، اللہ نے قرآن میں کسی مردے کو زندہ نہیں کہا، کس کو زندہ کہا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ ایک مقام پہ فرمایا مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ نہ کہو۔ اللہ کیوں نہ کہے؟ کہ فی سبیل اللہ، کیونکہ اس نے جان میری راہ میں دی، تو وہ تیری راہ میں مرا تو ہوا کیا؟ کہ بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، اور تجھے شعور نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ ارے مرنا تو کبھی نہ کبھی تھا اور مر کے مٹی میں ملنا تھا، لیکن اللہ کے لیے جان دے دی، تو نے فانی جان دی، اللہ نے تجھے اس سے بہتر زندگی عطا فرمائی۔ جو بھی اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ کی راہ میں جو دو گے اللہ اس سے بہتر دے گا۔ توجہ ہے آپ کی، جو دو گے، وقت دو گے بہتر وقت ملے گا، جان دو گے بہتر جان ملے گی، مال دو گے بہتر مال ملے گا۔ اگر یہ فلسفہ سمجھنا ہے اور اتنا دے گا تو تھوڑا دے گا اللہ تجھے زیادہ دے گا۔ آپ نہیں دیکھتے، ایک بزرگ ہیں، اب آپ کو ذہن میں بات آتی چلی جائے گی، آپ نہیں دیکھتے ایک بزرگ ہے رات دن دعا کرتے ہیں رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین،
الصالحین، داڑھی سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، 80 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور دعا قبول کرنے کے بعد ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ بیٹا عطا کرنے کے بعد وہ بیٹا چلنے پھرنے لگ گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے خواب دکھایا، اے میرے بندے میری راہ میں یہ بیٹا قربان کر دے، میرا یہ بیٹا اللہ کی راہ میں تیرا یہ بیٹا ذبح کر دے، یہ بیٹا تیرا قربان کر دے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے صرف خواب دیکھا، انہوں نے صرف خواب دیکھا، ایک لوتے بیٹے کو لیے لے جا کر کے گردن پہ چھری رکھ دی۔ آپ سے پوچھتا ہوں ہم اور تم ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ کہیں گے کیا کرتے؟ ہو سکتا آپ بھی بول سکتے ہم بھی رکھ دیتے۔ میں کہتا ہوں جو فجر کی نماز کے وقت نیند کی گردن پہ چھری نہ رکھے، جو فجر کی نماز کی محبت میں نیند کی گردن پہ چھری نہ رکھے، وہ بیٹے کی گردن پہ کیا چھری رکھ دے؟ یہ تو صرف بولنے کی باتیں ہیں، نعرہ لگانا اور ہے، جلسے میں بات کرنا اور ہے، پریکٹیکل لائف میں باتیں کرنا اور ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے مینا کی وادی کے اندر ایک لوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ عقل کہتی تھی ابراہیم اتنا خوبصورت ایک لوتا بیٹا کا قربان کرتا ہے جو درجنوں سال کی دعاؤں کے بعد ملا ہے۔ عشق کہتا تھا ابراہیم قربان کر دے، کیونکہ اللہ کی شان ہے اس کو جو دو وہ اس سے بہتر پلٹ کر عطا کرتا ہے۔ تو عقل نے کہا ارے اسماعیل سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو عشق نے کہا اسماعیل کی گردن پہ رکھ کے دیکھ، پھر وہ بہتر دینے پہ قادر ہے۔ جیسے چھری رکھ دی، قدرت نے کہا اب تک تو اسماعیل کا باپ تھا، چھری رکھنے کے بعد ہم نے تجھے محمد الرسول اللہ کا دادا بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اسماعیل سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اسماعیل سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اسماعیل اچھے تھے، لیکن میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی۔ اور اسماعیل خوبصورت تھے مگر حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ولی ہے دلارا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا